جب مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا تو ان کے 2 بچوں کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس ملعون نے ان دونوں کو قید خانے میں بھیجا اور محافظ زندان کو طلب کر کے کہا کہ اچھی خوراک اور ٹھنڈا پانی ان کو نہ دینا اور ان پر سختی کرنا۔ یہ دونوں بچے روزہ رکھتے تھے اور رات کو 2 روٹیاں جو کی اور 1 کوزہ پانی ان کے لیے لایا جاتا تھا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، اے بھائی، ایک مدت سے ہم اس زندان میں ہیں اور ہماری عمر ختم ہونے والی ہے کہ ہماری زندگی اسی غم میں ختم ہو جائے، لہذا زندان کے نگران کو اپنے مقام و حسب و نسب سے آگاہ کر دیں اور جو قربت ہم رسول کریم سے رکھتے ہیں اس پر ظاہر کر دیں، شاید اس کو ہمارے حال پر رحم آ جائے۔ لہذا جو وہ خوراک اور پانی کا کوزہ لایا تو چھوٹے نے کہا، اے شیخ، کیا تو محمد کو پہچانتا ہے؟ کہا، اس نے کیوں نہیں پہچانتا، وہ میرا پیغمبر ہے۔ کہا، جعفر بن ابی طالب کو بھی پہچانتے ہو؟ کہا، کیوں نہیں پہچانتا، خدا نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں کہ وہ بہشت میں فرشتوں کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ کہا، علی ابن ابی طالب کو پہچانتے ہو؟ کہا، کیوں نہیں پہچانتا، وہ رسول کا چچا کا بیٹا ہے اور میرے نبی کا بھائی ہے۔ بچوں نے کہا، اے شیخ، ہم تیرے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اطرت ہے، مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور تیرے ہاتھوں اسیر ہوئے ہیں۔ تم نے اچھی خوراک کو ٹھنڈا پانی ہمیں نہ دیا اور ہمیں زندان میں سخت تنگ کیا ہے۔ وہ شیخ گر پڑا اور ان کے پاؤں کے بوسے لینے لگا اور کہنے لگا، میری جان آپ پر قربان، اے اطرت رسول اللہ، یہ زندان کا دروازہ کھلا ہے، جہاں چاہے چلے جاؤ۔ پھر وہ روٹیاں اور پانی کا کوزہ دیا اور انہیں راستہ بتا دیا اور کہا، راتوں کو سفر کرنا اور دن کو چھپ جانا، یہاں تک کہ خدا تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے۔ لہٰذا وہ دونوں باوقت شبو روانہ ہوئے اور کچھ دور جا کر ایک ضعیفہ کے مکان پر پہنچے۔ وہاں اس سے کہا کہ ہم پریشان حال آوارہ وطن ہیں، جبکہ رات کا وقت ہے، آج رات ہمیں اپنا مہمان رکھ لیں، ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ اس نے کہا، تم کون ہو کہ تمہارے بدن سے عطر سے زیادہ خوشبو آتی ہے؟ بچے کہنے لگے، ہم اولاد رسول اللہ سے ہیں اور زندان ابن زیاد سے نکلے ہیں تاکہ وہ ہمیں قتل نہ کر دے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، اے میرے عزیز، میرا ایک داماد ہے جو بدکار ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ واقعہ کربلا کے وقت موجود تھا، ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ یہاں آ کر تم کو قید نہ کر لے اور قتل کر دے، ہم صرف آج کی رات ہی یہاں ٹھہریں گے۔ وہ کہنے لگے اور صبح اپنی راہ چلے جائیں گے۔ اور عورت نے کہا، اچھا، میں تمہارے لیے شام کا کھانا لاتی ہوں۔ وہ کھانا لائی، ان دونوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور سو گئے۔ چھوٹے نے بڑے سے کہا، جائے برادر، مجھے امید ہے کہ آج رات آرام کی رات ہوگی اور بغل گیر ہو کر سو جائیں اور ایک دوسرے کے بوسے لے لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دونوں کو جدا کر دے۔ لہٰذا دونوں بھائی بغل گیر ہو کر سو گئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو اس عورت کا داماد فاسق آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، فلاں، کہاں کیوں بے وقت آئے ہو؟ وہ باہر سے کہنے لگا، وائے ہو تم پر، میں سخت بدحواس ہوں، قبل اس کے کہ میری عقل چلی جائے، دروازہ کھول، میں سخت مایوس ہوں۔ عورت نے کہا، وائے ہو تم پر، کون سی مصیبت میں گرفتار ہو؟ اس نے کہا کہ 2 بچے لشکر عبید لائن سے نکل گئے ہیں اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی سر لائے گا اسے 1000 درہم انعام دوں گا اور جو کوئی ان دونوں کا سر لائے گا اسے 2000 درہم انعام دوں گا۔ مجھے یہ رنج ہے کہ میرے ہاتھ نہیں آئے۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس بات سے ڈر کہ روز قیامت محمد تیرے دشمن ہوں۔ وہ کہنے لگا، وائے ہو تم پر، میں دنیا ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں اور تم آخرت کی بات کرتی ہو۔ عورت نے کہا، وہ دنیا جو آخرت کے بغیر ہو تجھے کیا کام دے گی؟ اس نے کہا، تم ان کی طرف داری کیوں کرتی ہو؟ کیا تجھے ان کی خبر ہے؟ اگر ہے تو چل، تجھے اپنے امیر کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ وہ تجھ سے پوچھیں۔ وہ کہنے لگی، امیر مجھ بوڑھی عورت سے جو گوشہ نشین ہے کیا چاہے گا؟ اس نے کہا، اچھا، دروازہ کھولو تاکہ آرام کروں اور سوچوں کہ صبح کس راستہ پر ان کے پیچھے جاؤں۔ عورت نے دروازہ کھولا اور اس کو کھانا دیا۔ آدھی رات کو اس نے بچوں کی سانس لینے کی آواز سنی تو وہ نہایت خشمناک اٹھا اور اندھیرے میں دیوار کا سہارا لے کر کمرے کی جانب لپکا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے کے پہلو پر ہاتھ پڑا۔ بچے نے کہا، کون ہے؟ اس نے کہا، میں گھر کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ چھوٹے نے بڑے کو بلایا اور کہا، اٹھو اور جان لو کہ جس چیز سے ڈرتے تھے اسی
میں گرفتار ہو گئے۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ کہنے لگے اگر سچ کہیں تو امان دو گے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے اے شیخ خدا رسول اور اس کے مرتبے کا واسطہ کیا ہمیں امان دو گے؟ کہنے لگا ہاں امان ہے۔ تو بچے کہنے لگے محمد بن عبداللہ گواہ ہیں، امان دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ بچوں نے کہا کیا خدا اس پر گواہ اور وکیل ہے کہ جو کچھ عہد کر رہا ہے پورا کرے گا؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے اے شیخ ہم تیرے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی اطرت ہیں اور زندان عبید اللہ ابن زیاد سے جان کے خوف سے نکلے ہیں۔ اس نے کہا موت سے ڈرتے ہو مگر موت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ حمد اس خدا کی جس نے تم کو میرے قابو میں دیا ہے۔ وہ اٹھا اور ان کو باندھ دیا۔ بچوں نے تمام شب بندھے ہوئے گزاری۔ جب سفیدی ظاہر ہوئی تو اس نے ایک غلام کو جس کا نام خلیج تھا بلایا اور کہا کہ ان دونوں بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے جاؤ اور ان کی گردنیں کاٹ دو اور ان کے سروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب گھر سے کچھ دور ہی روانہ ہوئے تو ایک بچے نے کہا الشیخ حبشی تم بلال معظم رسول کی مانند ہو، ہم پر رحم کرو۔ اس نے کہا میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری گردنوں کو کاٹ دوں، مگر یہ بتاؤ تم دونوں ہو کون؟ وہ کہنے لگے ہم تیرے نبی محمد کے اطرت ہیں اور جان کے خوف سے ابن زیاد کے زندان سے نکلے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے ہمیں مہمان رکھا ہوا تھا لیکن تیرا آقا چاہتا ہے کہ ہمیں قتل کریں۔ اس حبشی غلام نے ان کے پاؤں کے بوسے لیے اور کہا میری جان تم دونوں پر فدا۔ اے اطرت مصطفیٰ خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ محمد بروز قیامت میرے دشمن ہوں۔ پھر تلوار کو دور پھینکا اور خود کو فرات میں گرا لیا اور دریا عبور کر گیا۔ اور اس آقا نے آواز دی کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس نے کہا میں نے تیرا اس وقت فرما بردار ہونا قبول کیا تھا جب تک تم خدا کے فرما بردار ہو، اب جب کہ تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے تو میں دنیا آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں۔ پھر اس شکی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا میں نے تیرے لیے حلال و حرام کو جمع کیا، میں چاہتا ہوں انعام وصول کروں، تو ان دو بچوں کو فرات کے کنارے لے جا اور ان کی گردنوں کو کاٹ دے اور ان کے سر میرے پاس لے آ تاکہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اور 2000 درہم معاوضہ لے آؤں۔ اس نے تلوار لی اور بچوں کو لے کر چلا۔ کچھ دور جا کر ان دونوں بچوں میں سے ایک نے کہا اے جوان میں تیرے دوزخ میں جانے سے خواب محسوس کرتا ہوں۔ اس جوان لڑکے نے کہا اے عزیز تم ہو کون؟ وہ کہنے لگے ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں اور تیرا باپ ہمیں قتل کر دینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس ملعون کا بیٹا بھی ان کے قدموں پر گر پڑا اور ان کے بوسے لیے اور انہی الفاظ کو دہرایا جو حبشی غلام نے دہرائے تھے، اور پھر تلوار کو دور پھینکا اور خود فرات میں گرا کر چھلانگ لگا دی۔ اس کے باپ نے آواز دی کہ تو میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کا حکم تیرے حکم پر مقدم ہے۔ اس شکی نے کہا اب سوائے میرے کوئی دوسرا ان کو قتل نہ کرے گا، لہذا تلوار نکال لی اور ان کو آگے کیا اور فرات کے کنارے تلوار نیام سے نکالی۔ جب بچوں کی نظر تلوار پر پڑی تو رونے لگے اور کہنے لگے اے شیخ ہمیں بازار میں فروخت کر دے اور روز قیامت محمد کی دشمنی کو اپنے سر نہ لے۔ اس نے کہا میں تمہارے سر کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور معاوضہ یعنی انعام حاصل کروں گا۔ بچے کہنے لگے تو ہمارے رشتہ رسول کا احترام نہیں کرتا۔ اس نے کہا تمہارا رسول اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہے۔ کہنے لگے اے شیخ تو ہم کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جا تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں کوئی حکم دے۔ کہا میں تمہارے خون کے بدلے اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بچے کہنے لگے اے شیخ کیا تجھے ہمارے کمسن ہونے پر رحم نہیں آتا؟ اس نے کہا خدا نے میرے دل میں رحم پیدا نہیں کیا۔ کہنے لگے پھر ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم چند رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس نے کہا اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو جس طرح چاہو نماز پڑھو۔ پھر ان بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھائے اور اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کر کے فریاد کی یا حیو یا حکیم یا احکم الحاکمین، ہمارے اور ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے۔ یہ شکی اٹھا اور اس نے بڑے کی گردن کاٹ دی اور اس کے سر کو توبرا تھیلا میں ڈالا۔ چھوٹا بھائی غم سے نڈال اپنے برادر کے خون میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں رنگین ہو کر رسول خدا سے ملاقات کروں۔ اس ملعون نے کہا کوئی بات نہیں، تجھے بھی ابھی اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ پھر چھوٹے کو بھی قتل کر دیا اور اس کے سر کو بھی توبرا میں یعنی تھیلا میں رکھا اور دونوں کے بدنوں کو دریا کے پانی میں پھینک دیا۔ پھر ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس لے کر انعام حاصل کیا۔
یہ بدبخت چند سال بعد جب گرفتار ہو کے مختار ثقفی کے پاس لایا گیا تو مختار نے اس سے پوچھا کہ بتا تو نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے 2 کمسن بچوں کو کہاں سے پکڑا تھا اور انہیں کیسے شہید کیا تھا؟ تو ملعون کہنے لگا یہ دونوں ایک بوڑھی عورت جو کہ ہمارے خاندان سے تھی، اس نے ان دونوں کو مہمان کر رکھا تھا۔ مختار ثقفی نے کہا تو نے یہ حق مہمان نوازی ادا کیا ہے، کیا ان بچوں نے فریاد نہیں کی تھی؟ اس شخص نے کہا کہ ان بچوں نے مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ ہمیں بازار میں فروخت کر کے رقم وصول کر لے اور محمد کو روز قیامت اپنا دشمن مت بنا۔ مختار ثقفی نے کہا تو پھر تو نے کیا کیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے ان بچوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے سر ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا اور اس سے انعام اور معاوضہ وصول کروں گا۔ مختار ثقفی نے پوچھا اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا بات کی تھی؟ اس نے بتایا کہ بچوں نے فریاد کی تھی کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل تاکہ وہ خود ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کر دے۔ اس نے بتایا کہ جب میں انہیں قتل کرنے لگا تو انہوں نے کہا اے شیخ کیا تجھے رسول خدا سے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے ہمیں بچہ سمجھ کر بھی رحم نہیں کرنا چاہتا؟ کیا تو ہمیں تھوڑی مہلت دے گا کہ ہم نماز پڑھ لیں؟ یہ سن کر میں نے بچوں سے کہا کہ اگر تمہیں نماز کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو پڑھ لو۔ لہٰذا انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دعا مانگی یا حیو یا حکیم یا احکم الحاکمین، تو ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ مختار ثقفی نے یہ سنا تو کہا کہ خدا نے تیرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ کون ہے جو اسے ٹکانے لگائے؟ ایک شامی اٹھا۔ مختار ثقفی نے اسے کہا کہ اس کو وہیں لے جا کر قتل کر جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا تھا، مگر ان کا خون ان کے خون سے نہ ملنے پائے۔ وہ شامی اسے لے کر فرات کے کنارے آیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر اس کے سر کو ایک نیزے پر آویزاں کر دیا۔ لوگ اس کے سر کو دیکھتے تھے اور حقارت سے عبرت سے ڈھیلے اور پتھر مارتے تھے۔ اس نے ذریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سے، ان کی اہل بیت سے سچا عشق نصیب فرمائے، آمین۔